السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، پچھلے لیکچر میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ مردوں میں بہت زیادہ کامل مرد گزرے ہیں، لیکن خواتین میں بہت کم، سوائے 4 خواتین کے۔ ان میں سے ہم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر گفتگو کر کے ایمان کو تازہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے نام و نسب کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ القاب اور کنیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القاب میں زہرا اور سیدۃ النساء یعنی تمام عورتوں کی سردار اور بطول ہیں۔ مشہور کنیت ام السبتین اور ام الحسنین بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ترین لقب سیدۃ النساء ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کے علاوہ خاتون جنت اور طاہرہ وغیرہ کے بھی القابات شامل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نہایت پروقار اور سنجیدہ شخصیت کی مالک تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت و اطوار یعنی بائی نیچر اور حلیہ کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم عورت سے تربیت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 سال اپنے والدین کے ساتھ شعب ابی طالب میں بھی گزارے۔ 10 بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب یہ معاہدہ ختم ہوا تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت دکھی رہنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وقت دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے اور نہایت محبت اور شفقت سے پیش آتے اور انہیں بہترین نصیحتیں بھی فرماتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دین کا آغاز کیا تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سخت تکالیف دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو جاتی۔ کفار مکہ کی اذیتیں
دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ شادی۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر لی۔ 3 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کی رسم مسجد نبوی میں انتہائی سادہ انداز میں انجام پائی۔ جہیز کا سامان بھی انتہائی ضرورت کی چیزوں پر مشتمل تھا۔ ولیمہ کی رسم بھی انتہائی سادہ انداز میں ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نکاح کے بعد آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے بیٹی، میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص کے ساتھ کیا ہے، اور واپس تشریف لے گئے۔ متسامعین، اب ہم بات کرتے ہیں ان کے سیرت و کردار کے بارے میں۔ اگر ہم ان کی سیرت و کردار کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں تو دن رات ختم ہو جائیں اور قلم ٹوٹ جائیں، صفحات ختم ہو جائیں، لیکن ہم ان کی سیرت و کردار کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ خاتون جنت ہیں جو گھر کا تمام کام خود کرتی تھیں۔ چکی سے آٹا پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر بار کی صفائی اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت سے بالکل نہیں گھبراتی تھیں۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت الہی بھی کثرت سے کیا کرتی تھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو شام سے صبح تک عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ کی حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ اکثر آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو 2 رکعت نفل کی نیت فرماتی۔ ابھی پہلی رکعت ہی ہوتی کہ صبح کی اذان شروع ہو جاتی اور آپ اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت اس انداز سے شکوہ کرتی، یا اللہ، آپ نے اتنی چھوٹی رات بنائی کہ ابھی میری پہلی رکعت ختم نہ ہونے پائی تھی کہ صبح ہو گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، اپنی اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے، نہ کوئی غیر اس کو دیکھنے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ زمین و آسمان نے سامعین یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک بار سورج طلوع نہیں ہو رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے چند بال دوپٹے سے باہر تھے اور سورج کو حیا آ رہی تھی کہ جیسے ہی سیدہ نے دوپٹہ درست کیا، سورج طلوع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ قبیلہ بنی سلیم کے ایک بوڑھے شخص نے اسلام قبول کیا۔ وہ بوڑھا بہت محتاج اور ضرورت مند تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے کو لے کر دیگر صحابہ کرام کے گھر امداد کے لیے گئے، مگر ہر طرف سے معذرت کی گئی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، لیکن میں آپ کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مدد فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی اور سخاوت بے انتہا تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے بعد کچھ جو لے کر گھر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے تھوڑے تھوڑے جو لے کر 3 بار کھانا پکایا، مگر ہر بار اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرنے والے سائل آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ کھانا انہیں دے دیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ بچایا اور ان کو بھوکا ہی سلا دیا۔ فضائل و مناقب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی احترام سے کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے چادر بچھاتے اور ان کو اپنے سامنے بٹھاتے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے، الہی میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فضل و کرم سے نوازنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں بھی شرکت فرماتی تھی، مجاہدوں اور زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی۔ غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادمہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ ابھی مجھے اصحاب صفہ کا بھی انتظام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تمام معاملات سے فارغ ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہتر چیز بتلائے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے تمہاری تمام تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ متسامعین، ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کرنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ وفات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، جسے سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ایسی بات فرمائی جسے سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وصال کی خبر سنائی، جسے سن کر میں رونے لگی، اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتلایا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، یہ سن کر میں مسکرانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 29 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ حیات الصحابہ میں مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگے، اے قبر، تم جانتی ہو آج تمہارے اندر کون آ رہا ہے؟ قبر سے آواز آئی، یہاں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا بلکہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اپنی بیٹی کو نیک اعمال کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ متسامعین، سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں ایک مسلمان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے زندگی کے تمام مراحل پر غور کریں تو بچپن، جوانی، شادی، رخصتی، سسرال، شوہر، خانہ داری، عبادت، زہد و قناعت، پرورش اولاد، صدقہ و خیرات، عزیز و اقارب سے محبت، غرض ہر مرحلہ حیات میں ان کے لیے قابل تقلید نمونہ موجود ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر عورت اسوہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کر کے اپنے لیے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے اور یہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس ہستیوں کے اسوہ کامل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔